اب اہل حدیث نے توحید پہ کام کرنا ہی چھوڑ دیا ہوا ہے. ختم نبوت بالکل ہے، انہوں نے چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کا رد کرنا چھوڑ دیا، اور پریکٹیکلی یہ خود ایک طرح سے معاویہ رسول اللہ پارٹی بن چکے ہیں، کیونکہ حضرت معاویہ کو انہوں نے نبی کا درجہ دے دیا آلموسٹ. نعوذ باللہ من ذالک. صحابی تو ہم بھی مانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انجینئر مرزا کی آپ نے گفتگو سماعت فرمائی. مرزا جیلمی کا یہ کہنا ہے کہ اہل حدیث علماء نے حضرت معاویہ کو نبی کا درجہ دیا، نعوذ باللہ من ذالک. اب کس نے حضرت معاویہ کو نبی کا درجہ دیا؟ مرزا جی کوئی دلیل، کوئی ثبوت دیں گے؟ مرزا مر تو سکتا ہے، قیامت آ سکتی ہے، مرزا کسی اہل حدیث عالم کو بطور دلیل پیش نہیں کر سکتا کہ اس نے حضرت معاویہ کو نبی کا درجہ دیا ہو. ہاں، اگر مرزا یہ سمجھتا ہے کہ حضرت معاویہ کو صحابی رسول کہا جائے، حضرت معاویہ اور تمام صحابہ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، ان کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے، ان کی فضیلتیں بیان کی جائے، یا حضرت معاویہ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی، یا حضرت معاویہ کو پہلے بحری بیڑے کا موجد کہا جائے، یا حضرت معاویہ کو نبی کا سالہ کہا جائے، یا حضرت معاویہ کو حضرت ام حبیبہ نبی کی زوجہ کا بھائی کہا جائے اور امت کا ماموں کہا جائے. اگر حضرت معاویہ کے فضائل بیان کرنا مرزا کے ہاں حضرت معاویہ کو نبی کا درجہ دینے کے مترادف ہے تو پھر مرزا سے بھی سوال ہوں گے. مرزا جی، آپ اہل سنت کے روپ میں جن لوگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں اور جن لوگوں کو آپ خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مشہور شیعہ عالم جسے مرزا اپنا امام کہتا ہے، جسے رحمہ اللہ کہتا ہے، اس کی کتاب ہے الحکومت الاسلامیہ. یہ کتاب خمینی نے لکھی ہے، اور خمینی اس میں لکھتا ہے من ضروریات مذہبنا انہ لا یصل احد الی مراتب الائمۃ المعنویہ. خمینی کہتا ہے کہ ہمارا یہ اصول ہے، ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے، ہمارا یہ مذہب ہے کہ ہم ائمہ کو مقرب فرشتوں سے، ائمہ کا مرتبہ بلند ہے، اور نبی مرسل ان سے بھی ائمہ کا مرتبہ خمینی کہتا ہے بلند ہے. اب مرزا جی ہمت کریں، لب کھولیں، اب لگائیں فتویٰ، اب خمینی کے بارے میں فتویٰ لگائیں، اور خمینی کی اس عبارت کی وجہ سے آپ خمینی کے بارے میں اور اس کے ماننے والوں کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ ائمۃ الرسول پارٹی ہے، یہ علی رسول پارٹی ہے، یہ حسن رسول پارٹی ہے، یہ حسین رسول پارٹی ہے، یہ جعفر صادق رسول پارٹی ہے، یہ موسیٰ کاظم رسول پارٹی ہے. ان پر فتویٰ لگائیں. اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ان پر فتویٰ لگائیں. اہل حدیث کے کسی عالم نے حضرت معاویہ کو نبی کا درجہ نہیں دیا، اور یہ خمینی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ہمارے جو ائمہ ہیں، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت جعفر صادق، حضرت زین العابدین، حضرت جعفر صادق، حضرت موسیٰ کاظم، اور جو 12 امام ہیں، ان 12 اماموں کے بارے میں خمینی لکھتا ہے کہ یہ انبیاء سے مرتبے میں بلند ہیں. اب یہاں مرزا خاموش کیوں ہے؟ جب بات اپنے ابو کی آئی تو مرزا خاموش ہے، اور حضرت معاویہ کے بغض میں اس قدر آگے چلا گیا کہ کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، لیکن مرزا نے وہاں فتویٰ لگا لیا کہ اہل حدیث حضرت معاویہ کو نبی کا درجہ دیتے ہیں. نعوذ باللہ. اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو لگائیں خمینی پر فتویٰ، جس نے ائمہ کو نبیوں سے اور مقرب فرشتوں سے اعلیٰ کہا. اور صرف خمینی پر فتویٰ نہیں لگانا. جس طرح مرزا جتنے بھی لوگ اشرف علی تھانوی صاحب کے ماننے والے ہیں، مرزا ان کو کہتا ہے تھانوی پارٹی، اور جو معین الدین چشتی کے ماننے والے ہیں، مرزا انہیں کہتا ہے چشتی پارٹی. اسی طرح خمینی کے ماننے والے جتنے بھی ہیں، وہ ایران میں ہوں یا پاکستان میں ہوں، ان کے بارے میں بھی یہ فتویٰ لگائے کہ یہ حسن پارٹی ہیں، یہ حسین پارٹی ہیں، انہوں نے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی اور اپنے ائمہ کو نبیوں سے اعلیٰ کہا. مرزا مر تو جائے گا لیکن خمینی اور اس کے ماننے والوں پر فتویٰ نہیں لگائے گا، کیونکہ یہ اہل سنت کے روپ میں حقیقت میں یہ روافض کا ترجمان ہے. دوسری بات، مرزا کہتا ہے جی میں انہیں رضی اللہ عنہ کہتا ہوں. مرزا انہیں رضی اللہ عنہ کیوں کہتا ہے؟ مرزا نے کئی ویڈیو میں کہا کہ میں دل پر پتھر رکھ کے حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں. اور اس سے بڑھ کر مرزا نے
حضرت معاویہ اور صحابہ کرام کے جو دشمن ہیں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ صدیوں میں ناکام رہے، آپ لوگوں کے دلوں میں حضرت معاویہ کی نفرت نہ بٹھا سکے، میں رضی اللہ عنہ کہہ کر حضرت معاویہ کی نفرت لوگوں کے دلوں میں بیٹھانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب مرزا کا کلپ سماعت فرمائیں۔ میں یہ بات کر رہا ہوں، اب مجھے کوئی یعنی شیعہ علی ہونے کا سرٹیفکیٹ میں نے کسی سے لینا ہے؟ تم لوگوں نے پوری زندگی یعنی سینکڑوں سال امیر شام پہ لانتیں بھیج کے ان کی غلطی لوگوں پہ عیاں نہیں کی، ہم نے ان 10 سالوں میں رضی اللہ عنہ کہہ کے پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا۔ اب یہ کتنا بڑا منافق شخص ہے، یہ کہتا ہے حضرت معاویہ کو میں جو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں دل پہ پتھر رکھ کے کہتا ہوں، اور پھر حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہنے کی وجہ بتا دی۔ یہ اتنا بڑا منافق ہے، لوگوں کو اپنی گمراہی میں پھنسانے کے لیے یہ حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے۔ اس نے خود اس بات کا اقرار کیا۔ اس سے بڑھ کر پاکستان میں ایک مشہور شیعہ عالم جسے میراثی کہا جاتا ہے شہنشاہ حسین نقوی، اس نے آج سے کچھ عرصہ قبل اور متعدد ویڈیو میں اس نے کہا کہ ہم ائمہ کو نبیوں سے اعلیٰ کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ائمہ ہیں حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زین العابدین، امام جعفر، امام صادق، امام موسیٰ کاظم، یہ جو 12 امام ہیں، ان 12 اماموں کو اہل تشیع شہنشاہ حسین نقوی اور دیگر جو ان کے علماء ہیں وہ ان 12 اماموں کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ اب سے 6 سال پہلے جب میں نے ایک ٹی وی چینل پر کہا کہ ہم نبی کے علاوہ سرکار دو جہاں کے بعد سرکار دو جہاں کے علاوہ ہر نبی سے علی کو افضل مانتے ہیں، تو مرزا اب ہمت کر لگا فتویٰ۔ ایک طرف تو کسی اہل حدیث عالم نے حضرت معاویہ کو نبی کا درجہ نہیں دیا، لیکن مرزا نے اپنی منافقت کا اظہار کیا اور حضرت معاویہ سے اپنے بغض کا اظہار کیا۔ دوسری طرف مرزا جن لوگوں کی ترجمانی اہل سنت کے روپ میں کر رہا ہے وہ لوگ ائمہ کو انبیاء سے افضل کہہ رہے ہیں، وہاں مرزا خاموش ہے، وہاں مرزا کے لب نہیں کھلتے، وہاں مرزا کچھ کہنا نہیں چاہتا، وہاں مرزا کی زبان نہیں کھلتی، وہاں مرزا منافقت سے کام لے رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا منافق شخص ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس منافق سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں حضرت معاویہ اور دیگر تمام صحابہ کرام سے سچی محبت عطا فرمائے، ان عظیم لوگوں کا دفاع کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔